یہ کیوں بار بار قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ اس زندگی یہ تکلیفوں سے، چیلنجز سے، آزمائش سے بھری ہوئی زندگی، پھر کیوں پیدا کیا اللہ؟ اگر آخرت نہ ہو تو کسی اور نے نہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کتاب میں جو میرے ہاتھ میں ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اس میں ایسی بات لکھ دی ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اور لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے، اور یہی سنانے کے لیے کتاب لے کر آیا ہوں کہ اگر آخرت کی زندگی پر ایمان نہ ہوتا تو میں اپنے پیدا کیے جانے پر احتجاج کرتا، اور یہاں کی ہزاروں فکروں اور پریشانیوں والی اس چند روزہ زندگی کے مقابلے میں صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے میں کسی ایسے طریقے سے خودکشی کو جائز بلکہ بہتر سمجھتا جس میں زیادہ تکلیف نہ ہوتی۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی۔ اس دنیا کی وجود کا جسٹیفیکیشن ہماری زندگی کا، ہمارے پیدا کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اگر آخرت نہ ہو، کاہے کے لیے پیدا کیا آپ نے؟ ایک جھنجھٹ بڑی زندگی گزار کر اپنے وقت پہ مر جائیں۔ زندگی کا کون سا اسٹیج ہے جو پریشانیوں سے خالی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا مزاج ایسا بنایا ہے، تھک گئے تھوڑا لیٹ گئے، تھوڑا آرام مل گیا، تھوڑی پریشانی آئی تھوڑا سا خوشی مل گئی، پھر تھوڑا بھول گئے۔ اس طرح جوجھتے غموں سے، پریشانیوں سے گزرتے ہوئے، کچھ کھٹا میٹھا تجربہ کرتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے۔ اور اسی انسان کو تکلیفوں پر کو برداشت کرنا سب سے آسان ہوتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ پریشانی تو تھوڑی دیر کی ہے، اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں، اس لیے وہ تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ دنیاوی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ خودکشی کرتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے کہ مسلمان، نام کا مسلمان، گنہگار مسلمان، غافل مسلمان بھی وہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ خودکشی کرتا ہوگا۔ یہ مسلمان جو بیچارہ بہت زیادہ دیندار بھی نہیں ہے مگر اس کو کہیں نہ کہیں اس کے کان میں ہے اللہ بھی ہے اور آخرت بھی ہے، وہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی میں برداشت کر لیتا ہوں۔ اس طرح نہیں برا بلا کہتا وہ خدا کو جیسے دوسری قوموں کے لوگ بیچارے کہتے ہیں۔ آخرت نہ ہو تو اس بات کو آج بالکل اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا اور اس دنیا میں ہمارے پیدا کرنے کا کوئی مطلب، کوئی جواز ہی نہیں۔ اصل مقصد آخرت ہے۔ ایک دوسرا پہلو اور، اس کو بھی ذرا بہت گہرائی سے سمجھیے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے۔ مگر دنیا میں اکثر اوقات پریشان رہتے ہیں اور پریشانیوں سے گزرتے گزرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم، بہت بدماش، بہت بے رحم،
قوموں کا خون بہانے والے، جوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والے، بہت سی برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ دنیا میں بڑے عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ تو برائی کا بدلہ ان کو اس دنیا میں ملتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے، اور اچھائیوں کا انعام بھی اس دنیا میں ملتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے۔ کیا یہ اکثر نظر نہیں آتا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کچھ پریشان سے رہتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں اکثر ان میں سے کچھ دن تک ضرور عیش اور مستی کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اچھوں کو اچھائی کا انعام نہ ملے؟ یہ انصاف ہے؟ اسے عقل قبول کرتی ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مجرموں کو ان کی مجرمانہ حرکتوں کی کوئی سزا نہ ملے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ اچھے لوگوں کو انعام تو ملنا چاہیے اور برے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اب اور آگے سوچئے، کیا اس دنیا میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اچھوں کو ان کی پوری اچھائی کا انعام مل سکے؟ کیا یہ سکت ہے؟ ایک انسان نے 500 یتیم بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اچھی تعلیم دلوائی، اس کو انعام ملنا چاہیے 500 یتیم بچوں کے ساتھ جو اس نے اعلیٰ درجے کا انسانی سلوک کیا ہے، اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے۔ اب 500 بچے مجموعی طور پر 60 70 80 سال زندہ رہے، انہوں نے دنیا کی راحتوں کا مزہ چکھا، ان کو عزت ملی، کوئی ان میں جج بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی عالم و داعی بنا، کوئی بڑا تاجر بنا۔ اب ان کے بچے، ان 500 یتیم بچوں کے، وہ اور آگے ترقی کے راستے پر گئے۔ اس شخص نے جس نے 500 یتیم بچوں کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کیا، اس کو بہت انعام آپ دیں گے تو کتنے سال تک یہ انعام لے گا آپ سے؟ بتائیے۔ 60 70 سال 80 سال، اس کے بعد مر جائے گا۔ تو کیا اس کی پوری اچھائی کا انعام اس کو دنیا میں مل پایا؟ اس کو تو 1000 سال ملنے چاہیے تھے، تب جا کر کچھ اس کو انعام مل پاتا۔ 2000 2500 سال ملنے چاہیے تھے، تب جا کر اس کو اس کی اچھائی کا انعام مل پاتا، مگر یہ دنیا میں ممکن نہیں۔ پتہ چلا اچھائی کا انعام اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ اب آپ ذرا الٹا کر کے سوچئے، ایک شخص ہے جس نے 500 انسانوں کو مارا، مکان جلا دیے، زندہ جلا دیا، کار میں باندھ کے جلا دیا۔ اب یہ 500 انسانوں کو جس نے جلایا ہے، اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے، سزائے موت۔ کتنی بار سزائے موت دی جائے گی؟ ایک ہی بار۔ تو ایک انسان کو مارتا تب بھی سزائے موت ملتی، 500 کو مارا تب بھی ایک ہی بار سزائے موت مل رہی۔ تو اس دنیا میں برائیوں کی سزا کی بھی گنجائش نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہی سوالوں کا جواب یہ ہے کہ بھائی خدا کے بندو، یہی تو سمجھو
اچھائیوں کا انعام اس دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، بڑے سے بڑی حکومت نہیں دے سکتی، مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے کوئی ایسی دنیا ضروری ہے جہاں کبھی موت نہ آئے، جہاں وہ انعام کا سلسلہ مسلسل